تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الغرض اصل جو مجھے واقعہ ذکر کرنا تھا وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو بوڑھا آدمی ہوں، 100 سال کی میری عمر ہے، اے اللہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، 100 سال کی میری عمر ہو چکی ہے، تو میری آواز یہاں جنگل میں جہاں 100 کلومیٹر تک بھی کوئی آدمی نہیں، کون سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ اس کی فکر نہ کیجئے کہ آپ کی آواز کون سنے گا، آپ تو وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اعلان کیجئے، سنوانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ کس جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا؟ صفا مروہ، صفا پہاڑی جو ہے اس پہاڑی کے برابر میں ایک لمبا چوڑا پہاڑ تھا جبل ابو قبیس کے نام سے، تو اس پہاڑ پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور خوب زور سے اعلان کیا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فاجیبوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، اللہ نے اس کا حج تمہارے اوپر فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے اللہ کی بات مانو، اللہ کا حکم پورا کرو۔ جبل ابو قبیس پر بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کیا، جہاں وہ پتھر ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کیا، اور تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کئی مرتبہ کیا، تو کبھی یہاں کھڑے ہو کر کیا اور کبھی اس پہاڑ پر چڑھ کر کیا ہے، اس میں کوئی ایسی تعارض والی بات نہیں، اشکال والی بات نہیں۔ تو اب لکھا ہے حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ یہ آواز اللہ نے ہر انسان تک پہنچا، جو انسان پیدا ہو چکے تھے اور جو انسان اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے اور جو انسان اپنے باپوں کی پشتوں کے اندر تھے، اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں تک یہ آواز پہنچا دی، اور جس نے اس آواز پر لبیک کہا تو جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ کی وہاں کی حاضری اس کو نصیب ہوئی۔ کسی نے 1 مرتبہ کہا 1 مرتبہ کی حاضری، 50 مرتبہ کہا تو 50 مرتبہ کی حاضری وہاں نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنی مبارک روحیں ہیں وہ کہ جنہوں نے دمادم لبیک 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 کہا ہوگا، اتنی مرتبہ وہاں کی حاضری مل جائے، اتنی مرتبہ وہاں کی۔ تو ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر آ کر مکہ اور مدینہ ان 2 شہروں کی زیارت نہیں کی، اس نے گویا دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو ایک تڑپ، مسبب الاسباب اللہ ہے، اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اللہ ایسی جگہ سے اسباب بنا دیں گے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے بیچارے مدرسے سے، اور غربت کی حالت تھی، گھر کی حالت بھی کوئی اور نہیں، لیکن اللہ نے 37 حج کرائے، عمرے کتنے کرائے کوئی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، عمروں کی حج 37 کرائے اللہ کا۔ تو اصل تڑپ ہونی چاہیے، آدمی اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہے تو اللہ پاک وہاں کی زیارت پر نصیب فرما ہی دے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حج ان اللہ کتب علیکم الحج، تو ایک روایت میں تو یہ کہ تمام انسانوں نے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو تمام آسمان کے فرشتوں نے اور زمین کی تمام مخلوق نے سنا، اللہ نے زمین کی تمام مخلوق تک یہ آواز پہنچا دی، اور زمین و آسمان کے درمیان بھی اللہ کی جو مخلوق ہے اس تک بھی اللہ نے آواز پہنچا دی۔ لیکن سب سے سوال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لبیک کس نے کہا؟
ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے کون ہیں؟ تو تفسیر کی کئی کتابوں میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن جریر میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں، ان چاروں کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت منقول ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لبیک کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر، وہ یمن والوں نے کہا ہے۔ سب سے پہلے یمن والوں نے لبیک کہا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لبیک انہوں نے کیوں کہا؟ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے یمن والوں کے مقدر میں ایمان اور دین کے کاموں میں سبقت اور پہل کرنا رکھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں گزار کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن انصار سے ملاقات ہوئی وہ 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج۔ ان قبیلوں کے جو آب و اجداد تھے، باپ دادا تھے، تو وہ یمن والے ہی تھے۔ تو سب سے پہلے مدینے میں جا کر بھی آپ پر وہی ایمان لائے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکی زندگی کے اندر 13 سال میں اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے وہاں اس سے کہیں زیادہ 13 دن میں ایمان لے آئے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایمان میں سبقت رکھی ہے، دین کے کاموں میں سبقت رکھی ہے، سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔